کا کیا رائٹ باقی وہ پہلے ادا کریں، وہ ادا کرنا لازم ہے۔ وارثوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو تو اس کی پراپرٹی آپس میں تقسیم کر دیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ وراثت تقسیم کرنے سے پہلے کا سٹیج ہے کہ کسی کا قرضہ باقی ہے، کچھ اللہ کے قرضے ہوتے ہیں، کوئی نظر ہے، کوئی منت ہے مانگی ہے آپ نے، اب بتا دو، آپ مرنے والا بتا دے کہ دیکھو میں نے یہ منت کی تھی، اب وہ منت کون پورا کرے گا؟ وہ اللہ کا قرض ہے، وہ منت کون پورا کرے گا؟ وہ وارث پورا کریں گے۔ وہ وارثوں کے اوپر وہ چیز آ گئی، انہوں نے یہ وصیت کر دی کہ میری یہ چیز باقی ہے، تو وہ پراپرٹی میں سے وہ قرضہ ادا ہو جائے، وہ حق ادا ہو جائے، اور اس کے بعد وصیت دی جائے، اور وصیت کے اندر آخری لمٹ 1/3 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، 1/3 بھی بہت ہے، مطلب ٹوٹل پراپرٹی کا 1/3 حصہ وصیت کر سکتے ہیں، 2/3 حصہ وارثوں کے لیے، 1/3 حصہ میکسیمم زیادہ سے زیادہ نان وارث کو وصیت کے ذریعے ایک شخص دے سکتا ہے اگر دینا چاہتا ہے تو۔ اور اگر ایسے ادا نہیں ہوا تو یاد رکھیے قیامت کے دن ہماری نیکیوں کی ترازو میں، اور جو قرضے ہمارے ادا نہیں ہوئے ہیں تو وہ قرضے ادا کیے جائیں گے ہماری نیکیوں سے، کہ وہ نیکیوں سے ادا کیے جائیں گے، اور وہ نیکیوں کی تو بہت شارٹیج ہوگی، اور نیکیاں ختم ہو گئی پھر بھی قرضے ختم نہیں ہوئے تو لوگوں کے گناہ لے لے کر اس شخص پر ڈالے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ شخص جو نیکیاں لے کر آیا تھا لیکن بہت سارے ایسے ظلم کر کے آیا تھا، تو وہ ظلم کی وجہ سے وہ شخص آخر میں جائے گا جہنم۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کا مفلس کنگال یہ شخص ہے، یہ جو نیکی تو کر کے آیا لیکن ساتھ میں لوگوں کے اوپر ظلم کر کے آیا، تو کنگال ہو گیا، وہ اس کے پاس کچھ نہیں بچا اور لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈالے گئے یہاں تک کہ وہ جہنم میں چلا گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک اور چیز ہے کہ اس وقت پر مرنے والے کا دل کس حال میں ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس گئے اور اس کا موت کا وقت تھا، اور اسے پوچھا کیف تجدک، کس حال میں اپنے آپ کو پاتے ہو؟ اور اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی ارجو اللہ، مجھے اللہ سے ملنے کی بہت امید ہے، وانی اخاف ذنوبی، لیکن مجھے اپنے گناہوں سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل هذا الموطن، جب بھی کسی بندے کے دل میں اس طرح کے حال میں، اس طرح کی سچویشن میں یہ دو چیزیں ساتھ میں ہیں، کون سی دو چیزیں؟ خوف اور امید، امید بھی ہے اور خوف بھی ہے، یہ دونوں چیزیں ساتھ میں دل میں ہیں، الا آتاہ اللہ ما یرجو وآمنہ مما یخاف، سوائے جب یہ ہوگا تو اللہ اسے وہ چیز دے گا جس چیز کی اسے امید ہے، اور اس چیز سے بچائے گا جس چیز کا اسے ڈر ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ایک انسان کا دل یہ دونوں چیزوں کے درمیان میں ہو، خوف اور امید کے درمیان میں۔ وصیت میں ایک اور بہت اہم وصیت ہوتی ہے کہ اگر ہمارے آس پاس ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی غیر اسلامی چیز چل رہی ہے تو ہمیں اس چیز کو روکنا چاہیے، اس چیز کے خلاف اپنی بات بول دینا چاہیے۔ ایک بہت بڑی مثال ہے مشہور تابعی سعید ابن مسیب کی، ان کے انتقال کا وقت تھا، اور اس وقت پر جیسے کہ گشی ان پر طاری ہوئی، نیند آ گئی، سو گئے، بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پلنگ کو کسی نے اٹھا کر کے قبلہ رخ کر دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کس نے کیا؟ اور جب انہیں بتایا گیا کہ فلاں فلاں نے کیا تو انہوں نے کہا کہ واپس جیسے تھا ویسے کر لو، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قبلہ رخ کر دینا چاہیے، جبکہ ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے، قرآن اور حدیث میں ایسی کوئی چیز نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت الحرام تمہارا قبلہ ہے احیاء و امواتا، زندگی میں بھی اور موت میں بھی۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء بتاتے ہیں اس حدیث کی کامنٹری میں کہ زندگی میں تمہارا قبلہ ہے مطلب کہ نماز میں، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ زندگی میں پوری زندگی ہمیں قبلہ رخ ہو کے ہی زندگی گزارنی ہے، اور موت میں اس کا مطلب ہے قبر کے اندر۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے وقت پر جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ قبلہ رخ کر دو، تو قرآن و حدیث میں اس کا کوئی عمل ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا۔ اسی طرح ایسے کئی سارے عمل ہیں جو لوگ کرتے ہیں، ایسے وقت پر لوگ ایک بہت مشہور عمل یہ کرتے ہیں کہ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اور ایسی ایک حدیث ہے ابو داؤد میں جہاں آتا ہے اقرؤ یاسین علی موتاکم، یاسین پڑھو اپنے مرنے والوں پر۔ لیکن اس حدیث کی تحقیق میں محدثین نے بتایا، جو اس فن کے ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح سند سے نہیں ملتی۔ میرے بھائیوں اور بہنیں، ہم اس بات پر غور کریں اور اس بات کو ایک بار اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ہمارا دین جو ہے یہ پروف والا دین ہے، یہ محفوظ دین ہے، اس میں اللہ کا کلام قرآن تو محفوظ ہے ہی، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ بھی محفوظ ہے، یہاں تک کہ وہ حدیث کی جو سند ہے، سند اس کی جو چین ہے کہ یہ حدیث کس نے بیان کیا، وہ چین کے اندر جو راوی ہے، نریٹرز ہے، وہ راویوں کی زندگیاں بھی محفوظ ہے، اور وہ بھی سند کے ساتھ،
وہ ہے کتاب الرجال میں، یہ ہے کتاب حدیثوں کی کتاب، اور وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ محدثین جو اس فن کے ایکسپرٹ ہے وہ یہ مور دین 6,40,000 نریٹرز، راویوں کی زندگیاں دیکھ کر پروف کی بنیاد پر یہ بات کو جج کر سکتے ہیں، اور ایسے 5 بیسک متفقہ طور پر یونانیمسلی اگریڈ قاعدے ہیں کہ ایک حدیث صحیح کیسے بنتی ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ حدیث کو چیک کر کے ہمیں پتا چلا کہ یہ حدیث کی سند کنفرمڈ ہے، شور ہے، معتبر لوگوں نے بیان کیا، فلاں حدیث ہے، اسے جھوٹے، کذاب، لائرز ایسے لوگوں نے بیان کیا لیکن پکڑے گئے، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ اور یہ فلاں حدیث ہے، یہ ضعیف ہے، ضعیف ہے یعنی اس میں شک ہے، یعنی کہ یہ کنفرم نہیں ہو رہی ہے، اور شک والی بات کو کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی میں صحیح سند سے حدیث ہے، دع ما یریبک الا ما لا یریبک، اس چیز کو چھوڑ دو جس میں شک ہے، اس چیز کے لیے جس میں شک نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ نساء میں سورہ 4 آیت نمبر 36، الا تقف ما لیس لک بہ علم، اس چیز کے پیچھے مت چلو جس چیز کا تمہیں علم نہیں، جو کنفرم نہیں ہے، مت چلو اس کے پیچھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایسے ہی عمل کرنا چاہیے جو قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ میرے بھائیوں میں بہنیں، ہم ایک محفوظ دین میں ہے اور کنفرم چیزوں پہ چلنے ہمیں سکھایا گیا۔ شعبان کا آخری دن ہو، ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ چاند ہے آسمان میں کہیں لیکن دکھا نہیں، بھلے ہی کتنا بھی لگ رہا ہے، جب تک کنفرم نہیں ہو گیا تب تک ہم رمضان نہیں شروع کر سکتے۔ یقین، پروف، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اسے لگا کہ اس کا گیس پاس ہو گیا، لیکن وہ تب تک نماز نہیں چھوڑ سکتا جب تک اسے اسمیل نہ آ جائے یا آواز نہ آ جائے۔ میرے بھائیوں میں بہنیں، ہم ایک پروف والے دین میں چلتے ہیں جہاں پر کوئی چیز جب ثابت شدہ ہو تب وہ قبول کی جاتی ہے۔ ایسے اگر دیکھیں تو آپ کو ایسی حدیثیں بھی ملے گی، مثال کے طور پر ایک حدیث ہے سفید کبوتر پالنے والے کو جنت ملے گی، ہے حدیث، صحیح نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ خوبصورت چہرے کو دیکھنے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ میں آپ کو یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کیونکہ اس کورس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ بعض اوقات میں آپ کو کہوں گا کہ یہ حدیث سندن ضعیف ہے، اس حدیث کے بارے میں محدثین بتاتے ہیں کہ یہ صحیح سند سے بالکل نہیں ملتی۔ تو ہم سب کو اس تعلق سے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ معاشرے میں کتنے لوگ کر رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے۔ ایک اگلی چیز جو بالکل نہیں کرنا چاہیے ایسے وقت پر، وہ یہ کہ کوئی شخص جو بیمار ہے، تکلیف میں ہے، وہ یہ نہ کہے کہ میں مر جاؤں تو اچھا، یا موت کی تمنا، اے اللہ مجھے موت دے دے۔ یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یتمنین احدکم الموت من در نصابہ، تم میں سے ہر کوئی ہرگز تمنا نہ کرے موت کی اس تکلیف کی وجہ سے جو اس پر ہے۔ وَإِن كَانَ لَابُدَّ فَاعِلًا، اگر کرنا ہی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ یہ دعا کرے، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیر لی، اے اللہ مجھے زندگی دے تب تک جب تک زندگی اچھی ہے، وَتَوَفَّنِی اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِی، اور مجھے موت دے دے جب میرے لیے موت بہتر ہو۔ زیادہ سے زیادہ یہ دعا کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نیک ہے اور اگر اللہ اسے اور زندگی دیتا ہے تو اور نیکی کر سکتا ہے، اور اگر گنہگار ہے اور اللہ اسے اور زندگی دیتا ہے تو گناہوں سے توبہ کر سکتا ہے۔ یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے صحیح سند سے۔ ایسے وقت پر بہت سارے ایسے کام ہیں جو لوگ کرتے ہیں لیکن جن کی دلیل ہمیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں ایک اور رواج ہے کہ ایسے مرنے والے کے ہاتھ کو لوگ نکال کر کے اناج کے اوپر ڈالتے ہیں، اناج کے اوپر، اور پھر اس اناج کو انتقال کے بعد جب جنازہ لے کر نکل جاتے ہیں تو اس اناج کو صدقے میں دیتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ قرآن کو لے کر سرانے میں رکھتے ہیں، سر کے پاس رکھتے ہیں، پھر اس قرآن کے وزن برابر صدقہ کرتے ہیں۔ دیکھیے کیا معاملہ ہے، آپ کو دنیاوی معاملات میں جو کرنا ہے کریے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جہاں پہ دین اور عبادت کی بات آتی ہے تو ہمیں جو طریقہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وہی بیسٹ طریقہ ہے، اس سے بہتر کوئی طریقہ ہے ہی نہیں، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی کام کی چیز نہیں بتائی۔ انہوں نے ساری چیزیں ہمیں بتائی، ساری خیر و بھلائی کی چیزیں بتائی، یہاں تک کہ دین مکمل ہو گیا، دین کامل اور کمپلیٹ ہو گیا، اس میں نئی چیزیں نہیں آ سکتی۔ کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ کوئی حائضہ عورت جو حیض کی حالت میں ہو وہ مرنے والے کے قریب نہیں آ سکتی۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائے ہوتے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرنے والے کو اپنے ماں باپ کی شکل میں شیطان دکھائی دیتا ہے، شیطان آتا ہے ان کی ماں باپ کی شکل میں اور آ کر کے انہیں کوئی بات بولتا ہے، حالانکہ قرآن حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، ہو سکتا ہے آپ جس معاشرے میں ہو یا آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں ایسی کئی باتیں ہوں گی، صرف ایک چیز کریے، آپ دلیل مانگیے،
اگر قرآن اور حدیث میں ہے تو ہم سب مل کر عمل کریں گے، اور اگر نہیں ثابت ہو تو ویسی چیزوں پر ہم اپنے اس جذبے کو ڈالنے کی جگہ کیوں نہ ہم وہ کام کریں جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا، جو ثابت شدہ ہے اور جو چیز کر کے سچ مچ مرنے والے کو فائدہ ہوگا۔ یہ سب چیزوں کی وجہ سے اہم چیزیں ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے، تلقین کرنا چاہیے۔ کوئی حق باقی ہو تو اس کے تعلق سے تفصیلات معلوم کر لیں تاکہ وہ حق کو ادا کریں۔ یہ سب کرنے والے کام ہیں، تو کیوں نہ ہم اس جذبے کے ساتھ وہ کام کریں جو ثابت ہیں، اور کیوں نہ ان چیزوں سے بچیں جو غیر ثابت شدہ ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنیں، یہ جو وقت ہے کسی پر بھی کبھی بھی آ سکتا ہے، ہم پر، ہمارے کسی رشتہ دار پر، اور اگر ہم ان باتوں کو دھیان میں رکھیں گے تو ایسے وقت پر ہم خود بھی اپنے آپ کو غلط چیزوں سے بچا سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے کسی رشتہ دار پر بھی ہم ایک بہت اہم بات کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنیں، یہ چیزیں تو ایک انسان نہیں لے کر جاتا ہے، یہ ساری چیزیں چھوڑ کر جاتا ہے، لیکن جو لے کر جاتا ہے وہ اس کے اعمال، اور وہ خاتمہ اس کے لیے بہت ضروری ہے، ایک اچھا خاتمہ۔ وہ اچھے خاتمہ جب اسے مل جائے تو وہ چیز اسے آخرت کی بڑی کامیابی کو پانے میں ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھتے رہیے اس پروگرام کو۔ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں آگے بڑھیں گے اگلے مرحلے کی طرف، اور سیکھتے آئیں گے سٹیپ بائی سٹیپ۔ ہم نے 2 مرحلے آلریڈی پار کیا ہے، ہم تیسرے مرحلے کی طرف ہم اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ چلیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اللہ کے دین کا علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنا اور صحیح اور غلط کے فرق کو پہچاننے کے اللہ ہمیں توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔